کیا گیا۔ اے نبی آپ کہیں اے اللہ مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہر قسم کی بلائی تیرے دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے حبیب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، وہ اللہ کے حبیب کا پیروکار بن جائے۔ آیت نمبر 35 سے 64 تک حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے اور ان کے والدہ کا نام حنہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ عمران کی بیوی نے عرض کی، اللہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے اس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت مریم کو وقف کر دیا خدا کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اس کا نام مریم رکھا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتہ میں ان کے خالو تھے ان کو کفیل بنایا گیا۔ وہ جب جاتے دروازہ بند ہوتا تو بے موسمی پھل وہاں دیکھتے تو پوچھتے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ کہتی اللہ کی طرف سے آئے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، تو آپ نے سوچا جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے اولاد کی دعا کی۔ پھر وہ مصروف عبادت تھے تو فرشتوں نے ان کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دی اور فرمایا وہ بیٹا عورتوں سے دور ہوگا، نبی ہوگا۔ تو پھر جب اس کی علامت آپ نے مانگی تو فرشتوں نے کہا جی آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ بیان ہوا کہ فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بیٹا ہوگا مریم کے ہاں اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم۔ قرآن ان کے اوصاف بھی بیان کیے، وہ معزز ہوں گے، گہوارے میں پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں کتاب و حکمت انجیل کی تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے اور کہیں گے میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہونے کے اوپر حیرانگی کا اظہار کیا تو اللہ کریم کی طرف سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ فرما سکتا ہے، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارنا، پرندہ بن جانا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا، برس والوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا۔ پھر لوگوں کو آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، مجھ سے پوچھ لو، کیا کچن میں چھوڑ کے آئے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کے علم کی وسعت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کھا کے آئے اور کیا اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے، تو امام الانبیاء کے علم کی وسعت کا حال کیا ہوگا۔ آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے کے مطالبے پر حواریوں کے اللہ کے دین کی مدد کا ذکر ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے کہ جس طرح اللہ نے امر کن سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ نجران کے عیسائیوں نے قطعی دلائل کے باوجود جب دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تو حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی
فرمایا آؤ تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی لے کے آتا ہوں، تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، میں بھی لے کے آتا ہوں۔ پھر ہم کھلے میدان میں جا کے اللہ سے یہ دعا کرتے جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ تو حضور تشریف لائے، سیدہ خاتون جنت ساتھ ہیں، حسنین کریمین ساتھ ہیں، مولا علی شیر خدا ساتھ ہیں۔ جب ان کے عیسائیوں کے پادری نے دیکھا نورانی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں تو اس نے کہا کہ مقابلے میں ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ہم آئیں اور اللہ سے یہ دعا کر دی تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مقابلے میں آ جاتا اور کھلے میدان میں آ کے دعا کرتا اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت کر تو ایک بھی ان میں سے زندہ نہ بچتا، لیکن وہ بھاگ گئے۔ تو یہ بھی اس میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا جو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور قسمیں پوری نہیں کرتے۔ آیت نمبر 81 میں عالم ارواح کے اس عظیم واقعہ کا بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے روز ازل ان کے ارواح سے پختہ وعدہ لیا کہ جب تمہیں میں نبوت دوں، کتاب دوں، پھر میرا حبیب اگر تمہاری زندگی میں تشریف لے آئے تو تم سب نے میرے حبیب کے اوپر ایمان لانا ہے اور میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے۔ سب نے کہا جی ہم نے اقرار کیا، اور پھر اس وعدے کا عملی اظہار ہوا شب معراج، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی اور حضور کی دین کی مدد کا عملی اظہار کیا۔ اس بارے کے آخری آیات میں فرمایا گیا دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور علیہ السلام تک چلا رہا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین ان کے تمام درمیان کی مخلوق کا نظام قائم کیا ہوا ہے، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی فرمایا اور فرمایا جو ایمان لانے کے بعد کفر جنہوں نے کیا ان کے اوپر ہمیشہ عذاب ہوگا اور عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ چوتھا سپارہ ہم نے سنا، اس کی پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر تمہیں اجر ملے گا، لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شے رب کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور کے پاس آئے، کہا حضور مجھے فلاں جو باغ ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس وقت نیکی کا کمال ملے گا جب اپنی پسندیدہ شے راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ عرض کی آقا گواہ ہو جائے میں نے وہ اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کے کرام کے دلوں میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذوق و شوق۔ اللہ کے حبیب جو ہیں حضور اونٹ کا گوشت کھاتے اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے۔ یہود نے اعتراض کیا اور کہا جی کہ اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ شریعت ابراہیمی میں حرام ہے اور حضور کیوں پیتے ہیں، اس کے مطلب ہے یہ سچے رسول نہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرا تمہیں چیلنج ہے، تورات لاؤ، انجیل لاؤ، مجھے دکھاؤ کہاں پہ ہے یہ حکم خدا بندی کی اونٹنی کا دودھ اور گوشت منع ہے۔ فرمایا تم مجھے دکھا نہیں سکتے کیونکہ ایسا کوئی حکم تھا نہیں۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے خود انہوں نے اپنے اوپر اونٹنی کا گوشت اور دودھ سے وہ بچتے تھے، جبکہ یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کے اوپر پابندی لگاتی تھی۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں فرمایا اہل کتاب کے اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کو بیان کیا۔ 95 اور 97 میں اللہ نے صاحب استطاعت کے اوپر حج کی فرضیت کا حکم بیان کیا اور فرمایا زمین کے اوپر سب سے پہلا عبادت خانہ
جو اللہ کے گھر کو بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، سب سے قدیم عبادت خانہ ہے جس میں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ امن کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 103 اور سے لے کر 110 تک اللہ نے اتحاد امت کا درس دیا اور اللہ نے تفرقہ بازی سے منع کیا۔ فرمایا تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے حبیب تشریف لائے، حضور نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم اللہ کی دین اور حضور کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تفرقہ بازی سے اللہ نے روکا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ نے حضور کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، گناہوں سے منع کرتے ہو، تو ہمارے افضل ہونے کا سبب نیکی کا حکم کرنا ہے اور گناہوں سے منع کرنا ہے۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ یہود پہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے غربت مسلط کر دی، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور شریعت کے خلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 118 میں فرمایا اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، ورنہ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اور پھر یہاں پہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 122 آیت میں فرمایا کہ منافقین نے مسلمانوں کا ساتھ جب چھوڑ دیا تو مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو گئیں، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی جب کہ تم کمزور تھے، اور اللہ نے میدان بدر میں اللہ نے فرشتے بھیج دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، کیونکہ مسلمان تھے 313، کفار تھے 1000، ان کے پاس سامان جنگ بھی تھوڑا سا ٹوٹی پھوٹی تلواریں، ادھر سامان جنگ بھی بہترین، تو اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے اور پھر تعداد 5000 فرشتوں کی ہو گئی، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور میدان بدر میں اپنے حبیب کو فتح عطا فرما دی۔ آیت نمبر 130 میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل کیا کہ حرام طریقے سے مال دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ آیت نمبر 133 اور 34 میں فرمایا جنت کے حقدار اہل ایمان متقی مسلمان ہیں جو خوشحالی تنگ دستی ہر حال میں راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے حضور کی امت کے گناہگار مسلمانوں کو خوشخبری دی، اگر تم نے نہ جانتے ہوئے بے حیائی اور گناہ کا کام کر دیا اور پھر تم نے سچی توبہ کی، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 139 سے 143 تک غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو اللہ نے تسلی دی، ثابت قدم رہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیل گئی حضور کے بارے کہ حضور شہید کر دیے گئے، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ پھر اللہ نے ان کو اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں داخل کیا، اور اللہ نے فرمایا سنو میرا حبیب اللہ کا رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو اگر میرا حبیب بالفرض وفات بھی پا جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو فرمایا جو الٹے پاؤں اسلام سے پھرے گا وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں بتایا گیا، جب عارضی طور پہ مسلمانوں کی ہمتیں پست ہونے لگیں، طرح طرح کے وہم و گمان ذہن کو پراگندہ کرنے لگے، تو اللہ نے بعض مسلمانوں کے اوپر اونگ اور نیند طاری کر دی، اور اللہ نے ان کو دشمن تھوڑی تعداد میں دکھایا تاکہ مسلمان وہ ثابت قدم رہیں، اور کفار کو بھی اللہ نے خواب کے اندر مسلمان تھوڑی تعداد میں دکھائے تاکہ وہ ڈر کے مارے میدان جنگ سے بھاگ نہ پائیں۔
اس طرح رب کریم نے، اور یہاں بھی میدان احد کے اندر وقتی طور پہ جو مسلمان پسپا ہوئے، قرآن اس کی وجہ بھی بیان کی کہ تم نے میرے حبیب کے احکام کے خلاف کیا، میرے رسول نے تمہیں حکم دیا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے، تم نے پہاڑی کو چھوڑا، اس لیے تمہیں اللہ نے نقصان پہنچایا، اس لیے اور قیامت تک اللہ نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا جو میرے حبیب کے حکم کے خلاف کرے گا پھر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے آیت نمبر 164 میں حضور کی بعثت کو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے نعمت اور احسان قرار دیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی نبوت کے فرائض بیان کیے۔ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر مومنین پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں شان والا رسول بھیج دیا ہے۔ اور پھر میدان احد میں جب مسلمان میدان میں پہنچے تو کئی منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری مانتے تو شہید قتل نہ کیے جاتے، نہ جاتے میدان جنگ میں، تو اللہ نے ان کو بتا دیا سنو، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے والے لوگوں اور ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود جب حضور نے صحابہ کو بلایا تو صحابہ حضور کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ 180 میں اللہ نے مالدار بخیلوں کا ذکر کیا اور ان کو بتایا کہ ان کا یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہوگا، اور ان کے بخل کی وجہ سے ان کا یہ بخل، ان کا مال یہ طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 183 میں حضور سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل یہ تمہاری من گھڑت نشانی ہے، اللہ نے کوئی ایسی نشانی پیش نہیں کی۔ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا ملے گی، اور فرمایا صبر کرو مصائب و آلام کے اوپر۔ 187ویں آیت میں اللہ نے حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ میرے حبیب کی تم نے شانیں چھپانی نہیں ہے، لیکن اہل کتاب علماء یہود اور نصارہ حضور کی شان و عظمت کو چھپا دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والے آیات میں اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ کے بعد لیٹ کر، وہ کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ کریم کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو نے زمین آسمان کو فضول پیدا نہیں کیا، اللہ تو نے ہمیں ایمان کا حکم دیا، ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے قصور بخش دے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر و ثواب دے گا۔ اور اس صورت کی آخری آیت میں فرمایا ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم ہی دنیا آخرت میں کامیاب و کامران ہوگے۔ یہ تھے اس سورت آل عمران کے اہم مضامین کا خلاصہ جو آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا